نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، ماہ سفر المظفر جو مبارک مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس ماہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں رکھی کہ آج کے سائنسی دور کے سائنسی انسان بھی اس ماہ کے حوالے سے کچھ جاہلانہ تصورات اور کچھ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ مہینہ، اس کا نام سفر المظفر، سفر الخیر، کامیابی کا، خیر کا مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو توہم پرستی میں مبتلا ہیں وہ عجیب عجیب باتیں اس ماہ کے حوالے سے ان کے ہاں مشہور ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کا غیر شرعی، غیر حقیقی کوئی تصور ہو، کوئی عمل ہو، اس کے لیے سہارے کی لوگ تلاش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی سہارا مل جائے۔ پھر مذہبی سہارا حاصل کر کے اس پہ خوب پھر باتیں کی جاتی ہیں، اور اس طرح کے تمام پرست لوگوں کو کمزور ایمان، کمزور عمل و علم والے لوگ بھی مل جاتے ہیں، اور پھر وہ کمزور قسم کی باتیں اپنی طرف سے من گھڑت کمزور روایتوں کی بنیاد پر بیان کر کے تو ان لوگوں کی حمایت حاصل کرتے ہیں، اور ان کو جب سہارا ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو اس کی بنیاد مل گئی ہے۔ ہر دور میں ایسے ہوا، اور اس مہینے میں پھر کوئی جنابیلی چھلا پہن لیتا ہے، کوئی کڑا پہن لیتا ہے، اور کوئی ڈوری جو ہے اپنے بازو کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یا گلے میں لٹکا لیتا ہے، کیونکہ وہ جاہل قسم کے مذہبی لوگوں نے ان کے دلوں دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوتی ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بلائی مصیبتیں اس مہینے میں اترتی ہیں۔ پھر اس کے لیے اپنی طرف سے انہوں نے طریقہ بتایا ہوتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گے اور یہ عمل اس طرح کرو گے، اور یہ جناب علی تم کڑا پہنو گے اور یہ چھلا پہنو گے، یا وہ مخصوص قسم کی کنڈیاں پہنو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس طرح ان کا دھندہ بھی چلتا ہے، اور جاہل عوام بھی مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی اصلیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس تصور کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کڑا پہننا، کسی قسم کی کوئی انگوٹھی یا چھلا پہننا، یا اپنے گلے میں، پاؤں میں، بازو پہ کوئی سی ڈوری باندھنا، یہ سب غلط ہے، شرک ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے مومن مسلمان کا۔ صحیح حدیث شریف میں یہ روایت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امتیں دکھلائی، لیکن ان امتوں میں سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس سے کئی وادیاں بھری ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ میری اتنی امت ہے اور سب سے زیادہ امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں خوش ہوں، میری اتنی امت ہے۔ تو فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ان میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی قسم کا کڑا نہیں پہنتے، کسی قسم کا چھلا نہیں پہنتے، کسی قسم کا تعویذ نہیں باندھتے، اور کسی قسم کا جنتر منتر کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے خوش نصیب، 70,000 جن کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں۔
جب یہ بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہے، اللہ نے تجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ پھر اور صاحب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت بہا عکاشہ، اس بات میں وہ حضرت عکاشہ سبقت لے گئے ہیں، اب مزید تمہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو، تم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس مہینے کے حوالے سے خصوصی طور پر اس طرح کی چیزیں، کئی نوجوانوں کو دیکھیں گے آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، ہاتھوں میں وہ ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں، گلے میں ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں، کسی نے ٹانگ پہ ڈوری باندھی ہے، کسی نے چھلا پہنا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے جناب علی جو ہے تو تعویذ باندھا ہوا ہے۔ یہ ساری کمزور باتیں ہیں۔ جو خوش نصیب اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے اور اسی چیزوں سے بچتا ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو اتنا کامل ایمان اور یقین والا شخص ہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو بہرحال پھر اس مہینے کی شروع کی 13 تاریخوں کے بارے میں مشہور 13 تیزی کے نام سے، اور ان میں پھر مخصوص قسم کے جناب ڈش بنائے جاتے ہیں اور وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے کہ بلا ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی۔ یہ ساری منگڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر ایک کمزور روایت کو ان کے وہی جاہل قسم کے مذہبی پیشوا جو ہیں کسی کمزور روایت کا سہارا لے کے بیان کرتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے جناب علی نکلنے اور ختم ہو جانے کی بشارت سنائی، اس کو میں جنت کی بشارت سنا۔ یہ سب کمزور بات ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات الکبیر میں اس کا رد فرمایا اور فرمایا یہ کمزور روایت، یہ منگڑت ہے، اور انہوں نے اس طرح کی منگڑت روایتوں کو جمع کیا ہے بہت ساری۔ تو یہ پھر بعض نے کہا کہ اس مہینے کا آخری جو بدھ آئے گا تو وہ بدھ جو ہے تو اس میں جناب علی تم ایسے کرو کہ خوشی کا اظہار کرو اور جناب علی اچھے خوشگوار ماحول میں جاؤ، سیر و تفریح کرو، اچھے لباس پہنو، اچھے کھانے پکاؤ، کیوں کہ یہ آخری بدھ ہے ماہ سفر کا۔ اور پھر اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا کہ آخری چہارشنبہ آیا، غسل صحت نبی نے فرمایا۔ پھر اپنی طرف سے خود ہی میں نے کہا کہ ان کو سہارے کی تو ضرورت ہے بھائی، کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی دلیل بنیاد تو لیں گے، اور کمزور قسم کے مذہبی لوگ تو اس کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ ہر اس طرح کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ مواد جناب مہیا کر دیتے ہیں اور ان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو آخری چہارشنبہ آیا، غسل صحت نبی نے فرمایا، یہ بھی کمزور بات ہے، غلط بات ہے، بلکہ آخری چہارشنبہ جو آیا تھا اس وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، آپ کی بیماری کا آغاز ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ربیع الاول ہے، تو ربیع الاول شریف میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، رحلت فرمائی۔ تو کہتے ہیں جی کہ یہ آخری چہارشنبہ ہے اور اس میں جناب علی جو ہے تو تم خوشی کے اظہار کرو، یعنی ساری باتیں الٹی جا رہی ہیں۔ اب یہی سفر کا آخری ہفتہ تھا کہ جس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، آپ کی بیماری کا گویا کہ آغاز ہوا اور ربیع الاول میں اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے۔ تو یہ کچھ اسی کمزور باتیں ہیں، اس حوالے سے میں گزشتہ جو میں کچھ باتیں عرض کر چکا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے